بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کسی گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا۔ وہ سارا دن اپنے کھیت میں کام کرتا اور مشکل سے اتنا کما پاتا کہ 2 وقت کی روٹی کھا سکے۔ وہ خود بھی بہت سیدھا سادھا تھا، مگر اس کو جو بیوی ملی تھی وہ حد درجہ بے وقوف تھی۔ ان کی شادی کو کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا۔ ایک دن صبح سویرے جب کسان کھیتوں میں جانے کو تیار ہوا تو اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ آج کھیت میں سارا دن ہل چلانا پڑے گا، جس سے بہت تھکاوٹ ہو جائے گی اور بھوک بھی بہت لگے گی، اس لیے تو میری واپسی تک اچھا اور لذیذ کھانا بنا کر رکھ لینا، اور وہاں ساتھ ہی ایک گلاس سرکہ بھی جو میں پچھلے سال خرید کر لایا تھا۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کام پر چلا گیا۔ جب کسان کی واپسی کا وقت قریب آیا تو بیوی نے کھانا تیار کرنا شروع کیا۔ اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا لیا اور اسے آگ پر بھوننا شروع کیا۔ پھر وہ جب پکنے کے قریب ہوا، خوشبو آنے لگی تو اس نے سوچا کھانا تو بس چند لمحوں میں تیار ہے، اب میں کوٹھڑی میں جاؤں اور وہاں سے سرکے کے ڈرم سے سرکہ نکال لاؤں۔ یہ سوچ کر اس نے گوشت کو وہیں چھوڑا اور خود ایک جگ لے کر کمرے میں چلی گئی اور سرکے کے ڈرم کی ٹوٹی کھول کر جگ اس کے نیچے رکھ دیا اور اسے بھرتا ہوا دیکھنے لگی۔ اچانک اس کو یاد آیا کہ کتا تو باہر کھلا گھوم رہا ہے، کہیں وہ گوشت ہی نہ کھا جائے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ بھاگتے ہوئے باہر گئی اور باورچی خانے کی طرف لپکی۔ اس نے دیکھا کہ اس کا خدشہ درست تھا، گوشت کا ٹکڑا واقعی کتے کے منہ میں تھا۔ وہ باہر کی طرف بھاگ رہا تھا۔ وہ کتے کو مارنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگی تو وہ جنگل کی طرف دوڑا۔ کسان کی بیوی بھی اس کے پیچھے پیچھے تھی، مگر کتے کی رفتار اس سے زیادہ تھی۔ وہ گوشت کا ٹکڑا لے کر جنگل میں غائب ہو گیا۔ خیر، تھک ہار کر وہ مایوس اور افسردہ ہو کر نا امید گھر لوٹی۔ اس قدر بھاگ دوڑ سے وہ بری طرح تھک چکی تھی، اس لیے کچھ دیر چارپائی پر لیٹ کر اپنا سانس بحال کرنے لگی۔ اسی دوران سرکے کے ڈرم کی ٹوٹی کھلی رہی اور جگ بھرتا رہا۔ جب جگ پوری طرح سے بھر گیا تو سرکہ اس کے کناروں سے اس وقت تک باہر گرتا رہا جب تک ڈرم پوری طرح سے خالی نہیں ہو گیا۔ کچھ دیر بعد جب کسان کی بیوی کو سرکے کے ڈرم کا خیال آیا تو وہ ایک دم اٹھی اور کوٹھڑی کی طرف بھاگی، مگر اس وقت تک ڈرم پوری طرح خالی ہو چکا تھا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر وہ روانسی ہو گئی کہ اب کیا ہو گیا۔ جب یہ سب شوہر کو پتہ چلے گا تو وہ بہت ناراض ہوگا۔ پریشانی کے عالم میں وہ وہاں کھڑی سوچتی رہی اب کیا کرے کہ اچانک سے اس کی نظر آٹے کی بہت بڑی بوری پر پڑی جو اس کا شوہر چند دن پہلے چکی سے خرید کر لایا تھا۔ یہ بوری دیکھتے ہی اس کے سیدھے سادھے ذہن میں ایک ترکیب آئی، اگر وہ یہ آٹا فرش پر بکھیر دے تو وہ یہ سارا سرکہ جذب کر لے گا اور فرش اچھی طرح سے صاف ہو جائے گا۔ اس نے اپنے آپ کو شاباش دی اور بوری کھول کر آٹا نکال کر فرش پر بکھیرنے لگی۔ اسی دوران اس کا پاؤں سرکے سے بھرے اس جگ سے ٹکرایا، جس سے جگ الٹ گیا اور اس کے اندر کا سارا سرکہ بھی بہہ گیا۔ مزید پریشان ہو گئی اور باقی آٹا بھی فرش پر بکھیر دیا۔ سوچنے لگی کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کسان گھر لوٹا تو اسے شدید بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے آتے ہی پوچھا کہ آج کھانے میں کیا بنایا ہے؟ بیوی منہ بسور کر بتانے لگی کہ میں نے آگ پر تمہارے لیے مزیدار گوشت بھونا تھا، مگر کتا لے کر بھاگ گیا۔ جب میں اس کو مارنے بھاگی تو سارا سرکہ بہہ گیا۔ اب میں نے آٹے کی مدد سے کمرے کا سارا فرش صاف کر دیا ہے اور اب وہ کمرہ بالکل صاف ستھرا نظر آ رہا ہے۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی کسان نے اپنا سر پیٹ لیا، پریشان ہو کر کہنے لگا، یہ تو نے کیا کر دیا؟ تم نے گوشت کو چولہے پر کیوں چھوڑ دیا تھا اور پھر سرکے کے ڈرم کی ٹوٹی کو بھی کھلا چھوڑ دیا؟ چلو وہ تو ہوا، تم نے تو سارے آٹے کا بھی ستیہ ناش کر دیا۔
دیا۔ اس کی بات سن کر بیوی تیز لہجے میں بولی، میں کیا کروں؟ یہ سب کچھ تم نے مجھے پہلے ہی بتانا چاہیے تھا کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے۔ کسان جانتا تھا کہ اس کی بیوی کم عقل ہے، اس لیے اس کے ساتھ جھگڑا کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس نے سوچا کہ مجھے خود ہی اس کا خیال رکھنا ہوگا۔ یہ سوچ کر وہ چپ ہو گیا۔ اس دن انہوں نے آلو ابال کر کھائے اور پیٹ بھرا۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے، کوئی خاص واقعہ پیش نہ آیا۔ کسان بھی اب خاصا محتاط ہو گیا تھا، باہر جانے سے پہلے سب کچھ اپنی بیوی کو سمجھا کر جاتا۔ ایک دن کسان نے اپنے کھیت میں اگا ہوا ایک درخت کاٹا تو درخت کی جڑ میں سے کچھ سونے کے سکے برآمد ہوئے تو کسان بہت خوش ہو گیا کہ ضرورت کے وقت یہ سکے استعمال کر لے گا اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس نے سوچا کہ سونے کے ان سکوں کو کسی جگہ چھپا کر رکھ دیا جائے، مگر اس کو اپنی بیوی کی طرف سے بھی خطرہ تھا کہ کہیں وہ ان کا راز کھول نہ دے۔ یہ سوچ کر کسان نے بیوی سے کہا کہ دیکھو، یہ میرے پاس کچھ پیلے رنگ کے بٹن ہیں، میں ان کو ڈبے میں ڈال کر زمین میں دبا رہا ہوں۔ تم نہ تو ان کے قریب جاؤ گی اور نہ ہی ان کو چھوؤ گی۔ بیوی نے کہا، ٹھیک ہے، تم جیسا کہہ رہے ہو میں ویسا ہی کروں گی۔ میں ان کو نہ تو یہاں سے نکالوں گی اور نہ ہی کبھی چھوؤں گی۔ بیوی نے کسان کو یقین دلایا۔ کچھ روز بعد جب کسان کھیتوں پر چلا گیا تو گلی میں ایک پھیری والا آیا اور اس کے ساتھ ایک مددگار بھی تھا۔ وہ گدھوں پر مٹی سے بنے خوبصورت نقش و نگار کے برتن بیچ رہے تھے۔ ان کی آوازیں سن کر کسان کی بیوی نے گلی میں جھانکا تو برتن دیکھ کر اس کا جی للچا گیا۔ یہ دیکھ کر پھیری والا پوچھنے لگا، کیا تم یہ برتن خریدنا چاہتی ہو؟ اس نے کہا، ہاں، مگر میرے پاس تو اس وقت رقم نہیں ہے۔ پھر کچھ سوچ کر بولی، کیا تم ان برتنوں کے بدلے مجھ سے پیلے بٹن لو گے؟ پھیری والا اس کی بات سن کر حیران رہ گیا، پوچھنے لگا، کیسے پیلے بٹن؟ کیا تم مجھے یہ پیلے بٹن دکھا سکتی ہو؟ کسان کی بیوی نے کہا، وہ پیلے بٹن میرے شوہر نے گڑھے میں ڈال کر صحن میں دبا دیے ہیں، مگر اس نے مجھے منع کیا ہے کہ ان کو میں ہاتھ نہ لگاؤں، اس لیے تم ان کو خود ہی وہاں سے نکال کر دیکھ لو۔ اس کی بات سن کر پھیری والا حیران رہ گیا اور فوراً صحن میں جا کر وہ جگہ کھودنے لگا جہاں نشاندہی کی گئی۔ ڈبے کے اندر جب اس نے سونے کے سکے دیکھے تو سارے سکے سمیٹ کر جیب میں ڈالے اور اس کے بدلے کسان کی بیوی کو اپنے سارے برتن دے دیے اور فوراً وہاں سے اپنے ساتھی کے ساتھ 9 2 11 ہو گئے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ عورت اعلیٰ درجے کی احمق ہے، جسے پیلے بٹنوں اور سونے کے سکوں کا فرق بھی معلوم نہیں ہے۔ کسان کی بیوی یہ سارے برتن حاصل کر کے بہت خوش تھی کہ اس نے پھیری والے کو لوٹ لیا ہے اور چند پیلے بٹنوں کے بدلے اتنے سارے برتن خرید لیے۔ خوشی خوشی اس نے وہ سارے برتن گھر میں ادھر ادھر سجا دیے۔ تھوڑی دیر بعد جب کسان کھانا کھانے کے لیے گھر واپس آیا، گھر میں اتنے سارے برتن رکھے دیکھ کر چونک گیا اور حیرت سے پوچھا، ارے یہ سب برتن کہاں سے آئے ہیں؟ بیوی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ دیکھو کتنے خوبصورت برتن ہیں، یہ سب برتن میں نے تمہارے فضول پیلے بٹنوں کے بدلے میں خریدے ہیں۔ کسان پریشان ہو کر چلا اٹھا، جب میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ انہیں ہاتھ نہیں لگانا، پھر تو نے انہیں وہاں سے کیوں نکالا؟ بیوی بولی، میں نے انہیں نہیں نکالا، میں نے انہیں ہاتھ بھی نہیں لگایا کیونکہ آپ نے انہیں چھونے سے بھی منع کیا تھا۔ میں نے تو صرف جگہ بتائی تھی، پھیری والے نے خود ہی وہ جگہ کھود کر بٹن نکالے۔ بیوی نے پوری وضاحت دی۔ کسان نے کہا، او بے وقوف عورت، تم نے وہ جگہ اسے بتائی کیوں؟ بیوی نے معصوم سا منہ بنا کر کہا کہ تم نے مجھے اس بات سے تو منع نہیں کیا تھا۔ احمق عورت! کسان اپنا سر پیٹنے لگا، ارے بے وقوف، وہ سارے پیلے بٹن سونے کے سکے تھے، یہ تو نے کیا کر دیا؟ بیوی بولی، یہ تو
تو نے پہلے بتانا تھا، اب تو یہ تمہاری غلطی ہے۔ کسان کچھ غصے سے چلاتا رہا اور بیوی منہ بسورتی رہی، پھر بولی میرا خیال ہے ہم سونے کے سکے اب بھی واپس لے سکتے ہیں، وہ دونوں ابھی زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، آؤ ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ بیوی کی بات سن کر کسان بولا ہاں ہم کوشش تو کر سکتے ہیں، اور ہاں ساتھ کچھ لڈو ضرور لے لینا، اگر راستے میں بھوک لگے تو ہم کھا لیں گے۔ بیوی نے ٹوکری میں 2 لڈو رکھ لیے اور دونوں گھر سے نکل کر اس طرف جانے لگے جس طرف پھیری والے گئے تھے۔ وہ راستہ جنگل کی طرف جاتا تھا۔ کسان تیز تیز چل رہا تھا مگر اس کی بیوی کی رفتار دھیمی تھی، اس لیے وہ بار بار پیچھے رہ جاتی تھی۔ کسان اسے تیز چلنے کا اشارہ کرتا مگر اس نے سوچا اگر پیچھے رہ بھی جاؤں تو کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ جب ہم گھر واپس جانے کے لیے مڑیں گے تو مجھے شوہر کی نسبت کم فاصلہ طے کرنا پڑے گا۔ اس طرح چلتے چلتے بیوی شوہر سے کافی پیچھے رہ گئی۔ سامنے ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی، جب اس پر چڑھنے لگی تو اس کے ہاتھ سے ٹوکری سے ایک لڈو باہر گر گیا اور لڑھکتا ہوا پہاڑی سے نیچے جھاڑیوں میں چلا گیا۔ وہ جلدی سے بھاگ کر نیچے اتری اور لڈو ڈھونڈنے لگی۔ اس نے لڈو کو بہت تلاش کیا لیکن نہ جانے وہ کہاں چلا گیا۔ بہت کوشش کی مگر لڈو نہ ملا۔ پھر اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی اور وہ بھاگ کر دوبارہ پہاڑی پر چڑھی اور اس جگہ جہاں سے وہ لڈو گرا تھا اس نے دوسرا لڈو بھی نکالا اور نیچے پھینکتے ہوئے بولی کہ اب یہ لڈو بھی وہیں جائے گا جہاں پہلا گیا تھا، میں اس کے پیچھے پیچھے جاؤں گی اور اس کے ساتھ مجھے وہ لڈو پہلے والا بھی مل جائے گا۔ اس نے دوسرا لڈو بھی پھینک دیا اور خود اس کے پیچھے بھاگی لیکن وہ لڈو کہیں گم ہو گیا۔ اب دونوں لڈو گم ہو چکے تھے۔ کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد وہ مایوس ہو کر آگے چل پڑی جہاں پہاڑی کی دوسری طرف کسان 1 گھنٹے سے بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی بولا کہ اب جلدی سے لڈو نکالیے، مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ وہ منہ بسور کر بولی لڈو تو گئے۔ کسان چیخ اٹھا کہاں گئے؟ تو وہ بولی کہ ایک لڈو گر کر گم ہو گیا تھا، دوسرا لڈو میں نے اس کی تلاش میں اس کے پیچھے بھیجا مگر وہ بھی نہ جانے کہاں کھو گیا۔ بیوی نے اسے ساری کہانی سنائی تو کسان چلانے لگا کہ تم ایسی بے وقوفانہ حرکتیں اتنی عقل مندی سے کیسے کر لیتی ہو؟ بیوی بولی تم نے تو مجھے اس بارے میں منع نہیں کیا تھا۔ پھر کسان کچھ سوچ کر بولا کہ مجھے امید ہے کہ تم نے گھر سے جاتے وقت بیرونی دروازہ تو بند کر دیا ہوگا۔ اس نے کہا نہیں، میں نے تو دروازہ بند نہیں کیا، یہ تو تم نے مجھے توجہ ہی نہیں دلائی۔ اس کی بات سن کر کسان پریشان ہو گیا اور غصے سے چیخا کہ اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے جائیں تم واپس جاؤ اور دروازے پر تالا لگا کر آؤ، اور ہاں آتے ہوئے کھانے کے لیے بھی کچھ لے کر آنا۔ وہ فوراً گھر کی طرف بھاگی اور اس نے ایسا ہی کیا جیسا کہ اس کے شوہر نے کہا تھا۔ اس نے باداموں کی ایک تھیلی اٹھائی اور پینے کے لیے پانی کا ایک مشکیزہ۔ اس کے بعد اس نے گھر کے بیرونی دروازے کو تالا لگایا اور واپس چل پڑی۔ ابھی 2 قدم ہی اٹھائے تھے، سوچا کہ شوہر شاید پھر اعتبار نہ کرے اور کہے کہ گھر کو تالا لگائے بغیر ہی آ گئی ہو، اس لیے مجھے ثبوت اپنے ساتھ لے کر جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے زور لگایا اور پورا دروازہ ہی اکھاڑ کر سر پر رکھ لیا اور واپس شوہر کی طرف چل پڑی۔ جب وہ واپس وہاں پہنچی تو شوہر دروازہ اس کے سر پر دیکھ کر حیران رہ گیا اور پوچھا اے عقل مند عورت، یہ دروازہ سر پر کیوں؟ تو وہ خوش ہو کر بولی تم مجھے بے وقوف سمجھتے ہو نا، مگر دیکھو میں کتنی عقل مند ہوں، مجھے پتا تھا ایسے تو تم مجھ پر یقین نہیں کرو گے، اس لیے میں پورا دروازہ ہی ساتھ لے کر آئی ہوں، آپ خود ہی دیکھ لیں میں نے اس پر تالا لگایا ہے یا نہیں۔ ارے تم تو پورا دروازہ ہی اکھاڑ لائی ہو، اب تو ہر کوئی گھر میں آسانی سے گھس جائے گا۔ بیوی بولی کوئی گھر میں کیسے گھس جائے گا؟ چابی تو میرے پاس ہے۔ بیوی
آنکھیں گھما کر بولی، لیکن شوہر نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا، لیکن یہ ضرور کہا کہ یہ دروازہ تم ہی لے کر آئی ہو، اب تم یہ خود ہی اپنے سر پر اٹھاؤ۔ پھر آگے چل پڑے۔ بیوی نے وہ دروازہ اپنے سر پر اٹھا لیا اور اس کے ساتھ باداموں والی تھیلی اور پانی کا مشکیزہ بھی اٹھایا ہوا تھا۔ چلتے چلتے وہ دونوں جنگل میں داخل ہو گئے۔ چور تو ابھی تک نہیں ملے تھے اور رات کا اندھیرا بھی چھانے لگا تھا۔ جب تاریکی زیادہ ہو گئی، انہوں نے ایک برگد کے گھنے درخت پر رات گزارنے کا ارادہ کیا۔ ابھی وہ برگد کے گھنے درخت پر بیٹھے ہی تھے تو چور بھی وہاں پہنچ گئے۔ وہ بہت تھکے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ وہ آ کر اس برگد کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور باتیں کرنے لگے کہ آج کیسے ایک عورت کو بے وقوف بنا کر سونے کے سکے ہتھیا لیے۔ تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد وہ چور رات گزارنے کے لیے آگ جلانے کی کوشش کرنے لگے۔ کسان نے کچھ سوچ کر درخت کی شاخوں پر لگے ہوئے پھل توڑے اور تاک تاک کر دونوں چوروں کے سروں پر نشانے لگانے لگا۔ دونوں بری طرح سے بوکھلا گئے اور ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور پھر کہنے لگے کہ ہوا یا آندھی تو نہیں ہے، پھر یہ پھل کیسے گر رہے ہیں۔ کسان کی بیوی دروازہ اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے کافی تھک چکی تھی۔ اس نے سوچا دروازے کے ساتھ بندھا ہوا مشکیزہ اس کے وزن میں اضافہ کر رہا ہے۔ اس نے شوہر سے کہا کہ وزن زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے میں مشکیزے کا پانی نیچے پھینک رہی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے پانی نیچے انڈیل دیا۔ جب وہ پانی نیچے بیٹھے چوروں کے سر پر برسا تو ایک چلا اٹھا، ارے آندھی کے بعد اب تو بارش بھی شروع ہو گئی ہے۔ اگلے ہی لمحے بیوی نے محسوس کیا کہ پانی نیچے انڈیل لینے کے باوجود دروازہ تو ابھی بھی ویسے کا ویسا ہی وزنی ہے، تو وہ اپنے شوہر سے کہنے لگی، میں اب بادام بھی نیچے پھینک رہی ہوں، میں مزید اتنا بوجھ برداشت نہیں کر سکتی۔ اس سے پہلے کہ شوہر کوئی جواب دیتا، اس نے باداموں سے بھری پوری تھیلی نیچے الٹ دی۔ جوں ہی وہ سارے بادام نیچے بیٹھے چوروں کے سر پر برسے تو چور چیخ اٹھے، ارے اب تو اولے بھی برسنا شروع ہو گئے ہیں، چلو کہیں اور بھاگ چلیں۔ پانی اور بادام پھینکنے کے باوجود بھی جب دروازے کا وزن کم نہ ہوا تو وہ سمجھ گئی کہ خود دروازہ ہی بہت وزنی ہے۔ دروازہ اب اسے سنبھالا نہیں جا رہا تھا، وہ اس کے ہاتھ سے پھسلنے لگا۔ وہ شوہر سے کہنے لگی، لو جی اب دروازہ بھی چلا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دروازہ بھی چھوڑ دیا، جو سیدھا جا کر چوروں کے سر پر گرا۔ ارے مر گئے! اور وہ ایک ساتھ چلائے اور پھر یہ دیکھے بغیر کہ کیا چیز سر پر گری ہے، سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے اور کہتے جا رہے تھے، پہلے آندھی آئی تھی، پھر بارش ہوئی، پھر اولے برسے اور اب تو پورا آسمان ہی سر پر آن پڑا۔ چور اپنا سارا سامان وہیں پر چھوڑ گئے۔ ان کو بھاگتا دیکھ کر کسان اور اس کی بیوی نیچے اتر آئے اور چوروں کے سامان سے ان کو اپنے سارے سونے کے سکے واپس مل گئے۔ انہوں نے سارا سامان اٹھایا اور گھر چل دیے۔ ناظرین، کبھی کبھی بے وقوفی بھی انسان کے کام آ جاتی ہے، جیسے اس بے وقوف بیوی کے ہاتھ سے دروازہ چھوٹ گیا۔